السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پر۔ جسٹ ابھی میں فیس بک کی ایپیسوڈ دے کر آئی ہوں اور فوراً ہی آ کے میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی، کیونکہ کل بھی میں لیٹ ہو گئی تھی۔ 2 ایپیسوڈ کا وعدہ تھا جو کہ میں پورا نہیں کر پائی تھی، تو آج میں نے دونوں ایپیسوڈ میں تقریباً 12:30 تک لکھ چکی تھی، لیکن میں جہاں تھی وہاں میں ریکارڈنگ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نہیں کر پائی۔ اور باقی دوسری لاسٹ ایپیسوڈ اس کو تو میں نے مطلب سفر کے دوران لکھا ہے اور بڑی مشکل ہوئی ہے مجھے، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا، اینڈ جیسا کہ یو نو ہاؤ مچ آئی لو یو اینڈ آئی کانٹ برداشت آپ لوگوں کی ناراضگی، تو پھر میں نے کر دی وہ جیسے تیسے میں نے لکھا۔ میں نے پروف ریڈنگ بھی کوئی نہیں کی، اور میں نے اس کو بولا کہ عریش کو بولا کہ یار PDF بنا دو، میرے ریڈرز نے اب PDF مانگنا شروع کر دینا ہے، تو اس کو میں PDF پہ لگا کے آئی ہوں اور ادھر میں آ کر ریکارڈنگ سٹارٹ کر رہی ہوں۔ تو جلدی سے ریکارڈ کرتی ہوں، کیونکہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو نہ تو نیٹ چل رہا ہے اور نہ ہی بجلی ہے، تو دعا کریں کہ ریکارڈنگ کے دوران میری بجلی واپس آ جائے تاکہ میں اس کو جلدی جلدی اپلوڈ کر سکوں۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ، کیونکہ دو کرنی ہے، کل رات بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ میں آج جلدی جلدی ایپیسوڈ ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دوں گی۔ تو اس کے بعد میں نے دوسری بھی ریکارڈ کرنی ہے، تو پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ جان عشقم قسط نمبر 80، تحریر عریج شاہ۔ وعلیکم السلام عبداللہ، میں اور تمہاری بھابھی ذرا باہر آؤٹنگ کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن مجھے ضروری کام آ گیا ہے، تو کیا تم تھوڑی دیر کے لیے اسے کمپنی دے سکو گے؟ وہ بڑے ہی عاجزانہ انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ ارے یار، ویسے تو مجھے بہت ضروری کام ہے، جانا تھا، چلو آپ کے لیے کچھ بھی۔ اس نے بڑے ہی مصروف سے انداز میں گھڑی کو دیکھتے ہوئے کرسی سنبھالی تھی، جبکہ انائش تو بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ عبداللہ نے اسے اپنے آپ کو دیکھتے نوٹ تو کیا تھا، لیکن زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ اس نے اپنے جذبات کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ تھینک یو سو مچ یار، تم بس یہاں تھوڑی دیر بیٹھو، میں تھوڑی دیر کے اندر ہی واپس آ جاؤں گا۔ وہ اپنے دوست کو اشارہ کرنے لگا، جس پر عبداللہ نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ بھی کرسی پر بیٹھی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ آرڈر کیا تم نے؟ رکو میں کرتا ہوں۔ آئس کریم کھا لو گی تم؟ بلکہ آئس کریم کو چھوڑو، کیک منگواتے ہیں۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا، جبکہ انائش اب تک کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ تم دونوں غالباً یہاں انجوائے کرنے آئے ہوگے، لیکن کچھ یار دوست ایسے ہوتے ہیں جن کی مدد کرنی پڑتی ہے۔ اذان بہت اچھا انسان ہے، ہمیشہ اسکول میں میری مدد کرتا آیا ہے، بلکہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ انائش نے حیرانگی سے دیکھا۔ اگر وہ اس کا اتنا بیسٹ فرینڈ تھا، اسکول کے زمانے کا دوست تھا، تو اس سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اگر وہ آپ کے بیسٹ فرینڈ تھے تو پھر آپ کو اپنے ساتھ مدد کے لیے کیوں نہیں لے کر گئے؟ مکرش کو کیوں کہا انہوں نے ساتھ چلنے کے لیے؟ وہ حیرانگی سے دیکھتی اپنے دل میں دبا سوال پوچھنے لگی۔ عبداللہ کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر اسی ٹیبل پر دے مارے جس پر وہ بڑے مزے سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی زبان پر کنٹرول کیوں نہیں رہتا تھا؟ میرا دوست نہیں، مکرش بھائی کا دوست۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھائی کا بہت اچھا دوست ہے، بلکہ بچپن سے اسکول کے زمانے کا دوست ہے، تو ایسے دوستوں کی مدد کرنی پڑتی ہے۔ میرا ایسا کوئی دوست نہیں ہے۔ وہ فوراً اپنی بات سے مکر گیا تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا، جیسے اس کی بات کو اب سمجھی ہو، یا شاید سمجھی ہی نہ ہو۔ عبداللہ کو کون سا کوئی فرق پڑتا تھا، اس نے اپنی طرف سے صفائی دے دی تھی، اتنا ہی کافی تھا۔ یہاں پر کوئی میٹنگ نہیں تھی،
بلکہ وہ تو اپنے دوست بیسٹ فرینڈ اذان کو یہ ساری پلاننگ میں شامل کر چکا تھا۔ اسے اپنی بہن کے ساتھ وقت گزارنا تھا، جس کے لیے اس نے اذان کو بھی اس سب چیزوں میں شامل کر لیا تھا۔ جبکہ اذان کوئی بزنس مین نہیں تھا، وہ تو اپنے ہی علاقے میں ایک چھوٹا سا کافی کا کیفے چلاتا تھا۔ آج یہاں سے چھٹی لے کر وہ یہاں آیا تھا اپنے دوست کی مدد کے لیے۔ اس کے لیے چاکلیٹ کیک آرڈر کر کے وہ پیسٹریز پیک کروانے لگا۔ پیسٹریز اسے بہت زیادہ پسند تھی اور نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ وہ اسی کے لیے پیک کروا رہا ہے۔ بچپن کی کوئی بھی یاد اس کے دماغ میں محفوظ نہیں تھی، سوائے اس کے کہ وہ اسے ابھی کہتی تھی اور کسی کو بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرنے دیتی تھی، کیونکہ وہ صرف اس کا ابھی تھا۔ بھائی لفظ اس نے کبھی استعمال نہیں کیے تھے اور نہ ہی کبھی زحمت محسوس کی تھی اسے بڑا ہونے کا حق دینے کی۔ اسے کیا دیکھ رہی ہو تم؟ لگتا ہے تمہارے بھائی تمہارے پاس مجھ سے بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سچ کہوں تو میں خود بھی ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں، سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا بات کروں۔ وہ اس سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اسے خاموش پا کر وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پایا۔ میرا نہیں خیال کہ ہم کو ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہے۔ نہ جانے کون سی لہر میں آ کر اس نے یہ جملہ بولا تھا، جس پر عبداللہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں بات کرنے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ وہ کیک کا پیس اس کی پلیٹ میں رکھتے ہوئے خوش دلی سے بولا تھا۔ آپ بھی بزنس کرتے ہیں؟ وہ کیک کا پیس کھاتے اس سے پوچھنے لگی، جس پر وہ مسکرایا تھا۔ نہیں، میں فیکٹری کا کام سنبھالتا ہوں۔ یہ بزنس میرے بس سے باہر ہے، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت بورنگ ہے۔ سب نے مجھے اس طرف لگانے کی بہت کوشش کی، لیکن عبداللہ بھی اپنے نام کا ایک تھا جو کام نہیں کرنا، اس گلی کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ ان لوگوں نے مجھے امریکہ بھیجا تھا بزنس ڈگری لینے کے لیے۔ میں ڈگری لے کر آیا اور آ کر بابا کے سامنے رکھ دی اور کہہ دیا، رکھیں اپنی ڈگری اپنے پاس، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بابا نے کہہ دیا، 2 سال فیکٹری میں لگاؤ، اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ تب سے میں فیکٹری سنبھال رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے بابا میری قابلیت دیکھ کر مجھے دلہا بنانے کا فیصلہ کر دیں۔ وہ شرارتی انداز میں بول رہا تھا۔ تو آپ کو دلہا بننا ہے؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ دلہن بھی آپ پسند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ شرارتی لہجے میں بولی تھی۔ عبداللہ مسکرایا۔ چھوڑو تم یہ ساری باتیں، کیک کھاؤ، وہ اس کا دھیان بٹاتے ہوئے کہنے لگا، لیکن اس کو احساس ہو گیا تھا۔ بالکل نہیں، ابھی آپ کو مجھے بتانا ہوگا۔ بتاؤ کون ہے وہ لڑکی، جلدی بتاؤ، ورنہ میں پورے گھر میں اشتہار لگا کر سب کو بتا دوں گی کہ آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے۔ وہ فوراً اپنی کرسی چھوڑ کر اس کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ارے کوئی نہیں ہے یار، تم تو بس ایسے ہی بات کو لے کر بیٹھ گئی ہو۔ کوئی بھی نہیں ہے مطلب کوئی بھی نہیں ہے؟ مجھے دیکھ کر لگتا ہے تمہیں کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنی بات بدلی تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ میرا بھائی اتنا پیارا ہے، بالکل شہزادہ ہے، ایک کیا 1000 ہو سکتی ہیں۔ اور مجھے بتاؤ ابھی، پلیز بتاؤ نا۔ وہ سب کچھ بھول بھلا کر اس کے گال کھینچتے ہوئے پیار سے پوچھنے لگی تھی۔ جب اچانک مکرش کی واپسی ہو گئی، وہ بڑے مزے سے اس کے پاس بیٹھا اس کے چہرے کے ایکسپریشن ایکسائٹمنٹ دیکھ رہا تھا، مگر مکرش کے آ جانے سے اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا، کیونکہ انائش اس کے قریب سے اٹھ کر دور ہو کر بیٹھ گئی تھی، جیسے اسے یاد آ گیا ہو کہ وہ یہاں کیا بن کر آئی ہوئی ہے۔
بہت دیر ہو گئی ہے، ویسے بھی میرا کام ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کہ اب ہم چلتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے ان سے کہا تھا، جبکہ ان دونوں کو پاس بٹھائے ایک دوسرے سے اتنے مگن انداز میں بات کرتے دیکھا۔ جی بہت لیٹ ہو گیا ہے، اب چلنا چاہیے۔ وہ فوراً کرسی سے اٹھ کر تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ مکرش عبداللہ کا کندھا تھپتھپاتا وہاں سے نکلا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، آہستہ آہستہ ہی سہی، لیکن وہ اپنے ہال سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ ہر چیز کو قبول کر رہی تھی، یہ سب لوگ اس کے اپنے ہیں، کوئی غیر نہیں۔ بہت جلد وہ بہت نارمل ہونے والی تھی۔ بارش بہت زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ وہ اسے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہہ کر اب شناور کو فون کر رہا تھا۔ بارش بہت تیز ہوتی جا رہی تھی اور اندھیرا بھی شروع ہو گیا تھا۔ اب ہمیں گھر کے لیے نکلنا چاہیے۔ وہ اسے اپنے ساتھ اس روم میں لے کر آیا تھا جو شناور نے اس کے لیے بک کروایا تھا۔ اس کے ساتھ آتے ہوئے وہ بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھی، کیونکہ وہ پہلی بار ایک ساتھ کمرے میں اکیلی نہیں رہی تھی۔ زراور کو اپنے جذبات پر بہت کنٹرول تھا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ پیار بڑی باتیں کرتا، نہ جانے کب 1-1.5 گھنٹہ کا وقت گزار چکا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں کب اتنا سارا وقت گزر گیا، ان دونوں کو احساس نہ ہوا تھا۔ احساس تو تب ہوا جب باہر زوردار بادل گرجے اور اسی وقت میں پتہ چلا کہ باہر اتنی تیز بارش ہو رہی ہے۔ ان دونوں نے فوراً ہی واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اسے لے کر واپس اسی مارکیٹ کی طرف آیا تھا جہاں وہ شناور اور انایا کو چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ کافی دیر سے کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شناور کا کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ زرشے کو گاڑی میں بٹھا کر خود ایک دفعہ اندر مارکیٹ میں انہیں دیکھ کر بھی آیا تھا، لیکن شناور کہیں نہ ملا۔ وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھا تو زرشے کی پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ پریشان مت ہو جان، میں تمہیں حویلی کے باہر چھوڑ دوں گا۔ تم کہنا کہ تم شناور کے ساتھ آئی ہو، اور ویسے بھی مجھے کوئی پہچان نہیں پائے گا۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں شناور ہوں تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ اس کی پریشانی دور کرتے ہوئے بولا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی، کیونکہ اب بہت زیادہ دیر ہو رہی تھی۔ اندھیرے کے ساتھ ساتھ اتنی تیز بارش نے سچ مچ میں پریشان کر دیا تھا۔ اوپر سے حویلی تک کا راستہ تقریباً پونے گھنٹے کا تھا۔ انہیں گھر پہنچتے مزید دیر ہو سکتی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مین روڈ پر ڈالی تھی جب اسے شناور کا فون آیا تھا۔ اس نے شکر ادا کرتے ہوئے اس کا فون اٹھا لیا۔ کہاں ہو تم شناور؟ میں تمہیں ہر طرف ڈھونڈ رہا ہوں۔ زرشے پریشان ہو رہی ہے۔ تم جلدی سے مین روڈ کی طرف پہنچو، میں بھی یہیں پر ہوں۔ انایا کو میں لے جاؤں گا اور زرشے کو تم۔ وہ اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تم لوگ نکل گئے؟ ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں بارش بہت تیز ہے، لیکن تم مجھے فون بھی تو کر سکتے تھے نا، ہم جلدی آ جاتے۔ وہ اسے جواب دیتا اینڈ پر کیکا لگا کر ہنسا تھا۔ یقیناً شناور نے اپنی طبیعت کے مطابق کوئی شرارتی جملہ اس سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے تم لوگ گھر پہنچو، ہم بھی پہنچتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون بند کیا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر پہلے ہی نکل چکے ہیں۔ اب تک
یقیناً آدھے سے زیادہ راستہ پار کر چکے ہوں گے اور مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ مجھے بہت دنوں کے بعد تمہارے ساتھ وقت گزارنے کو ملا تھا اور جلدی یہ وقت مجھے واپس نہیں ملنے والا تھا۔ تو میرا جو بھائی ہے نا، بہت زیادہ سمجھدار ہے۔ اس نے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، جبکہ وہ بھی وہی کام کرنے والا ہے جس کا ذکر میں تھوڑی دیر پہلے تم سے کر چکا ہوں، یعنی کہ وہ بھی گھر جا کر یہی بولنے والا ہے کہ وہ زراور ہے اور انایا اس کے ساتھ آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں بھائی بالکل ایک جیسے ہو۔ ویسے شاہ جی، ماننا پڑے گا آپ کا یہ بھائی ضرورت سے زیادہ چالاک ہے۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، گالی دے رہے تھے آپ کو، میں نے بھی لحاظ نہیں کیا۔ جب انہوں نے انایا کے بارے میں الٹا سیدھا بولنا شروع کیا تو میں نے بھی رکھ کر سنا دی چار باتیں۔ بعد میں مجھے لگا کہ میں نے ضرورت سے زیادہ زبان کا استعمال کیا ہے، لیکن کوئی بھی میرے شوہر کے خلاف الٹا سیدھا کہے تو کیا میں سنتی رہوں گی؟ اسے زرشے پر بہت پیار آ رہا تھا، وہ اس کے لیے اس کے بھائی سے لڑ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ احساس ہی بہت خوشگوار تھا، جبکہ اسے شناور پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنی بھابھی کے سامنے بھی اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کیا تھا۔ کوئی بات نہیں جان، وہ ایسا ہی ہے، تم اس کی باتوں پر زیادہ دھیان مت دیا کرو، تم اپنے شوہر پر دھیان دو۔ اس نے فوراً جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کی بولتی بند کی تھی۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ بند کمرے میں اس نے یہ حرکت نہیں کی تھی، جہاں موقع بھی تھا اور دستور بھی، لیکن شاید وہ اسے اس وقت انکمفرٹیبل نہیں کرنا چاہتا تھا اور اب اس وقت وہ اس کے گال پر اپنی محبت کے حسین گلاب کھلانا چاہتا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ سرپرائز ایپیسوڈ از کمنگ آفٹر مائی ڈنر۔ تو ڈنر میں کھانا کھا لوں، آج میری فیوریٹ دال چاول بنے ہوئے ہیں، تو وہ میں کھا کے پھر دوسرے والی ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ کروں گی۔ تو یار لیٹ ہو جائے گا تھوڑا، اور یار وائس کے لیے آئی ایم ریلی سوری، کیونکہ باہر میری ساری کزن ٹیم آئی ہوئی ہے روز کی طرح، تو وہ لوگوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے باہر، اور بار بار اندر آتے ہیں بیبی جانی، کیونکہ وہ سب مجھے بیبی جانی کہہ کر بلاتے ہیں، تو وہ سارے اندر آ رہے ہیں اور میں ان کو انگلی سے اشارہ کر کے باہر بھیج رہی ہوں، باہر جاؤ مجھے ریکارڈنگ کرنے۔ تو ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس اندر آ جاتے ہیں، پھر میں ان کو اشارے کر کے باہر بھیج رہی ہوں۔ ایک دفعہ تو میں ریکارڈنگ بند کر کے باہر ہو کر بھی آئی ہوں کہ یار تم لوگ کیوں نہیں آرام سے بیٹھتے، تو اب وہ ذرا سکون سے بیٹھے، میں نے جتنی جلدی ہو سکے ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کی ہے، ابھی وہ واپس آ رہے ہیں، میں بھی جا رہی ہوں ابھی، کیونکہ آج جو میری بڑی والی ہے نا، 2 لڑکیاں عریش اور ایمان، وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کھانا کھا لیں آ کے، تو وہ میرا ویٹ کر رہی ہیں، ابھی مجھے ان کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ اور میں دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میری ڈی پی پہ میری بیٹی کی تصویر لگی ہے، یار میری شادی نہیں ہوئی، بیٹی کدھر سے آئے گی، وہ ایمان کی تصویر ہے، جس کی تصویر میں نے اپلوڈ کی تھی، کل اس کا برتھ ڈے ہے، کل وہ 9 سال کی ہو جائے گی ماشاءاللہ سے، تو وہ والی جو تصویر ہے وہ 9 سال پرانی ہے، وہ 1 دن کی تھی تب کی تصویر ہے۔ تو انشاءاللہ میں ملتی ہوں رات کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آفٹر ڈنر، تو میری خالہ وغیرہ اپنے گھر چلی جائیں گی، تب میں واپس آؤں گی، تو تھوڑا سا ویٹ کریں، تب تک اسی ایپیسوڈ پہ گزارا کریں، دوسری از کمنگ سون، تو پھر آپ کی رائٹر از ویری کمنگ واپس آئیں گے، اینڈ دوسرے ناول کی ریکارڈنگ کریں، خوش ود مائی انگلش، اینڈ ڈونٹ کٹنگ مسٹیک۔ اوکے، بائے بائے، اللہ حافظ۔